السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال فی موضع آخر اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ محترم سامعین اکرام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات بنا کر کے مبعوث کیا ہے، اور جس کی بادشاہیت کنکر سے لے کر ہمالیہ پہاڑ تک، پتے سے لے کر دنیا بھر کے جنگلات تک، خطرے سے لے کر سمندر تک، جو ان تمام چیزوں کا رازق اور پلنہار ہے۔ بعد وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام نازل ہو، بالخصوص میرا اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے نبی ہونے کی گواہی حجر شجر صحاب نے دی ہے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین اکرام، اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اور اسی کی توفیق سے ہم اور آپ آج عید الاضحیٰ کی نماز باجماعت پڑھ کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے اندر قرآن مجید کی دو آیات پڑھ کر کے سنایا، جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز جانوروں کی گوشت نہیں پہنچے گا، ولا دماؤها، اور نہ ہی قربانی کرنے والے جانور کا خون پہنچے گا، ولكن ینالہ التقوی منکم۔ اگر اللہ رب العالمین کو کوئی چیز مقصود ہو، اللہ رب العالمین اگر بندوں سے کوئی چیز طلب کر رہا ہے، وہ ہے تقوی۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، عید الاضحیٰ آنے کے بعد، ہم اور آپ کے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری، اور حاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ پر نظر دوڑتے ہیں، نظر جاتی ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد مختلف بے شمار آزمائشوں سے دوچار کرایا۔ ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں، ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو کر کے نکلے۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہترین ٹائٹل سے نوازتے ہوئے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ سامعین اکرام،
تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اپنا دوست بنایا، تو یہ جو ہم اور آپ آج کے دن جانور کی قربانی دینے جا رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک نشانی ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ سامعین اکرام، اب آئیے آیت کے ایک ٹکڑے کی طرف میں نظر ڈالتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العالمین اس قربانی کے ذریعے بندوں کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، پرہیزگاری لانا چاہتا ہے۔ اب میں بتاؤں کہ تقوی آخرکار کس چڑیا کا نام ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کیا ہے؟ میرے بھائیوں، تقوی کے لغوی معنی ڈکشنری میں اگر دیکھیں گے تو بچنا، رکنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اس کے آتے ہیں۔ اگر وہی معنی اصطلاحی معنی مراد لیں گے تو تقوی کے اصطلاحی معنی ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لانا، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور سے منع کیے ہیں اس سے رکتے ہوئے، روکتے ہوئے، بچتے ہوئے زندگی بسر کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اب آئیے میرے بھائیوں، میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس قربانی کے ذریعے ہم اور آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری لانا چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر اچھے سے اچھے شاندار جانور کو لائے، اونٹ لائے، بکرا لائے، گائے لائے، یا اسی طرح اپنی استطاعت کے مطابق جو انسان اپنے طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں جانور کو قربانی دے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس میں کامیاب ہو جاؤں گا اور یہ میری قربانی اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے گی اگر میں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا جانور لاؤں۔ میرے بھائیو، اصل قربانی جانور کی قربانی نہیں ہے، اصل قربانی اپنے اللہ رب العالمین کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا یہ نہیں ہے۔ اصل قربانی اگر اللہ رب العالمین کے پاس انسان کو کامیاب ہونا ہے وہ اپنے نفس کی قربانی دینا ہوگا، اپنے نفس کے اندر جو شر پایا جاتا ہے ان شر کی قربانی دینا ہوگا، جبھی جا کر کے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کے پاس ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں ایک مہنگا جانور قربانی کر دے اور یہ قربانی اللہ کے راستے میں ہماری کامیاب ہو جائے گی، میرے بھائیو ہرگز نہیں۔ جب تک انسان اپنے نفس کی شر کے، اپنے نفس کے اندر جو شر پایا جاتا ہے اس کی قربانی جب تک نہیں کرے گا اس وقت تک انسان اللہ کے دربار میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے نفس کی اور اس کے بنانے والے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس کے اندر نفس کے اندر جو معصیت پائی جاتی ہے، جو فجور و فسق و فجور پائی جاتی ہے، اور ایسا نفس جس کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی ہوگا۔ اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص، کامیاب ہو گیا وہ شخص، کامیابی کا سیڑھیاں پار کر دیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس انسان نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے زندگی بسر کرتا رہا، وقد خاب من دساہا، تو ایسا انسان اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا۔ اب آئیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے پاس قربانی سے اصل قربانی کیا دینا ہے؟ اپنے نفس کے اندر جو شر پایا جاتا ہے، اپنے نفس کے اندر جو شر پایا جاتا ہے اس کی قربانی دینا ہوگا۔ میرے بھائیو، نفس کا ایک شر یہ ہے کہ نفسانی انسان کا نفس خواہشات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں،
انسان کے نفس کے اندر بہت زیادہ خواہشات پائے جاتے ہیں. جو انسان ان خواہشات کی تکمیل کے پیچھے پڑ کر زندگی بسر کرے گا, ایسا انسان اللہ کے راستے میں کامیاب نہیں ہوگا. میرے بھائیو, قربانی دینا ہے اللہ کے راستے میں تو اپنے نفس کے اندر جو شر پایا جاتا ہے اس شر کی قربانی دے کر کے اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انسانی نفس کے اندر جو شر پایا جاتا ہے, جو خواہشات پائے جاتے ہیں, اس کے تعلق سے کہا اللہ رب العالمین نے لفظ تقاصر لائے, الہاکم التکاثر, زیادتی نے انسان کو ہلاک و برباد کر دیا. میرے بھائیوں, انسان کی زیادتی نے, انسان کی خواہشات اتنے ہیں, اتنے زیادہ اپنے دل کے اندر خواہشات رکھتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کی عمر اور خضر علیہ السلام کی عمر بھی پائے تو خواہشات کو مکمل نہیں کر سکتا. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے لفظ تکاثر سے لایا, یہ کہا کہ انسان چاہتا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ ہو, انسان چاہتا ہے کہ گاڑیاں زیادہ سے زیادہ ہو, دولت زیادہ سے زیادہ ہو, جائیداد زیادہ سے زیادہ ہو, مال زیادہ سے زیادہ ہو, بنگلے زیادہ سے زیادہ ہو, یہاں تک کہ ہر چیز انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو. میرے بھائیو, یہ خواہشات کیوں ہمیں اللہ کے پاس کامیاب ہونا ہے تو ان خواہشات کو, ان جذبات کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا. اب آئیے, اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا, لو کان لابن آدم وادیان من المال لابتغاء ثالثا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو, انسان کو اللہ رب العالمین 2 سونے سے بھر کر کے وادیاں دے دے, 2 وادی بھر کر کے سونا دے دے, تو اس کے باوجود بھی انسان چاہتا ہے کہ وہ تیسرے کی تلاش ہوگا, تیسرے کے متلاشی ہوگا, تیسری وادی بھی مجھے مل جائے. اگر انسان کی خواہشات کو مکمل کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے. انسان کی کامیاب, انسان کی خواہشات کو مکمل کرنے والی ہے. اب آئیے میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی. اے اللہ, اے زندہ رہنے والے, اے باقی رہنے والے, اے فریاد رسی کو سننے والے, میں اپنے تمام معاملات کی, تو میرے اپنے تمام معاملات کی اصلاح فرما, ولا تکلنی نفسی طرفۃ عینی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ مجھے ایک لمحہ بھر کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کرنا. تو دیکھیے میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی, ایک منٹ کے لیے بھی, ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کرنا. میرے بھائیو, ہم اور آپ ہیں کہ ہر وقت دل جو چاہے, دل جو مانے اس کو کر گزرنے کے لیے کر گزرتے ہیں, اسی پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں. میرے بھائیو, اپنی نفسانی خواہشات کو, اپنے نفس کی ارمانوں کو قربانی کرنا ہوگا, جبھی جا کر کے اللہ کے راستے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کے پاس. میرے بھائیو, اس کے بجائے جو مال اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے, اسی پر قناعت پسند کرتے ہوئے, اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو مزید نعمتوں سے نوازے گا. اب آئیے میرے بھائیو, انسانی نفس کے شر یہ بھی ہے کہ انسان کا نفس چاہتا ہے کہ وہ انتقام لے, وہ بدلہ لے, بدلے کے جذبے, بدلے کو بھی, انتقام کے جذبے کو بھی ہم قربانی دینا ہوگا. اللہ رب العالمین کے پاس جانور کی, بھیڑ بکرے کی اللہ کے راستے میں قربانی دے کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنے اندر, نفس کے اندر جو شر پایا جاتا ہے اس کی قربانی دینا ہوگا. نفس انسانی کا شر یہ ہے کہ انسان کا نفس چاہتا ہے کہ انتقام لے, بدلہ لے. میرے بھائیو, اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ کوئی انسان کسی کو تکلیف دیا ہے تو اس کے مطابق اس سے بدلہ لیا جائے گا, لیکن وہیں پر اسلامی تعلیم یہ بتاتی ہے, اسلامی تعلیم میں دیتا ہے کہ
معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَمَنْ صَبْرَ وَغَفْرَ إِنَّ ذَلِكَ لَعَزْمٌ عَظِيمٌ، کہ صبر اختیار کرنا اور لوگوں کو درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، یہ کیا ہے؟ بڑی عظمت والا کام ہے۔ یہ بڑے لوگ کرنے والے ہیں، یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ انتقام لینے کا، بدلہ لینے کے طاقت رہنے کے باوجود بھی اپنے دشمن کو معاف کر دینا، یہ چھوٹا لوگ نہیں کر پاتے، یہ بڑے لوگ اور عظیم مرتبے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، ذرا دیکھیے اسلاف کی زندگی میں نظر ڈالیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے جانے والے وہ دشمن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کرنے کے بعد، فتح مکہ کے بعد صحابہ اکرام کا خواہشات، صحابہ اکرام یہ سوچنے لگے کہ آج ہم اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کا موقع ملا ہے آج ہمیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکے کو فتح کرنے کے بعد چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے جانی دشمنوں کو ایک ایک کو چن چن کر کے بدلہ لیا کرتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے دشمنوں کو، سارے کے سارے دشمنوں کو، اسلام کو معاف کرتے دیتے ہوئے، خوشخبری سناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دشمن بھی موجود تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان دشمنوں میں سے وہ انسان بھی تھا جس نے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قتل کیا، اس میں سے وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیے تھے۔ ایسے دشمنوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کی طاقت پاتے ہوئے بھی کہا کہ اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اذهبوا وانتم الطلقاء، کہا کہ جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی زور زبردستی نہیں، آج تمہیں کوئی گرفت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد کر دیے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ہمارے نفس کے اندر جو انتقام کا شر پایا جاتا ہے، بدلہ لینے کا جو شر پایا جاتا ہے، اس کی قربانی اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اس کی قربانی انسان دے گا، اللہ کے پاس کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو انسان اس دنیا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا تقویٰ پیدا کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے زندگی بسر نہیں کرے گا، اپنے نفسانی خواہشات کو کچل کر کے، نفسانی خواہشات کی قربانی اللہ کے راستے میں دے کر کے زندگی بسر کرے گا، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگ کے بارے میں، ایسے انسان کے واسطے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اب آئیے میرے بھائیو، انسانی شر جس کی اللہ رب العالمین ہم سے قربانی چاہتا ہے، انسانی شر، انسانی نفس کا شر یہ ہے کہ انسانی نفس کا شر غصے کا اظہار کرنا چاہتا ہے، غصہ ہونا چاہتا ہے۔ ہر انسان بار بار کوئی اسے عادت کے خلاف، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات دیکھتا ہے، کوئی عمل دیکھتا ہے تو کیا اس کا نفس غصے میں آنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، غصے میں آنا یہ بڑی بات نہیں ہے، غصے میں آ کر کے ایک پہلوان کو پھچاڑ دینا یہ پہلوان گری نہیں ہے، بلکہ غصے کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے، بھاری بلڈر وہ ہے جس نے اپنے نفس کو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پایا۔ کوئی انسان کسی پہلوان کو پھچاڑ دیا یا اسی طرح اژدہا مار دیا، شیر کا شکار کر دیا، پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان وہ ہے، بھاری بلڈر انسان وہ ہے جس نے غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پایا اور اللہ کے راستے میں یہ قربانی جس نے دیا وہ انسان اللہ کے راستے میں کامیاب ہوگا، اللہ کے پاس کامیاب ہوگا۔ اب آئیے میرے بھائیوں،
انسانی نفس کی جو قربانی، اصل قربانی اللہ رب العالمین کو جو مطلوب ہے وہ ہے کہ انسانی نفس کے اندر جو شر پایا جاتا ہے، انہی شروں میں سے ایک شر یہ ہے کہ انسانی نفس بڑائی چاہتا ہے۔ انسان کا نفس چاہتا ہے کہ لوگ میری بڑائی کرے، لوگ میری بڑائی کرے، میری تعریف کرے، میں لوگوں میں بڑا بن کے رہوں، یہ انسان چاہتا ہے۔ میرا بھائیو، بڑا بننا کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے بارگاہ میں بڑا بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ واجعلنی فی عین الناس کبیرہ۔ اے اللہ، مجھے اپنی نگاہ میں حقیر کر دے، مجھے اپنی نگاہ میں تو کمتر کر دے، وجعلنی فی عین الناس کبیرہ۔ اے اللہ، تو مجھے لوگوں کی نگاہ میں، لوگوں کی نظروں میں اونچا کر دے، لوگوں کی نظر میں تو مجھے بلند کر دے، بڑا کر دے۔ میرے بھائیو، انسانی نفس جو بڑائی چاہتا ہے، اگر اللہ کے راستے میں کامیاب ہونا ہے، اللہ کے پاس سکسیسفل ہونا ہے، تو ہمیں اپنے نفس کے اندر جو شر، بڑائی کا چاہتا، بڑائی کا شر جو موجود ہے، اس کی قربانی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اب آئیے میرے بھائیو، انسانی نفس کا ایک شر یہ ہے کہ انسان شہرت طلبی چاہتا ہے۔ انسان کا نفس چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں فیمس ہو جاؤں، میں کیا ہر طرف میرا چرچے ہونے لگے۔ میرا بھائیو، یہ جذبے، یہ شر کی بھی اللہ کے راستے میں قربانی دینا ہوگا۔ جو انسان اس دنیا میں اپنے نفس کی خواہشات کو لگام دیتے ہوئے اپنے نفس کی قربانی اللہ کے راستے میں دے گا، نفسانی خواہشات کی جو قربانی اللہ کے راستے میں جو دے گا، وہی انسان اللہ کے پاس کامیاب ہوگا۔ آج ہم نے قربانی اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے، قربانی کا گوشت بانٹ دیے، قربانی کا گوشت ذخیرہ اندوز کر کے رکھ لیے، سمجھ لیے کہ اللہ کے راستے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کے بارگاہ میں کامیاب ہو گئے۔ جو انسان اپنے نفس کے اندر جو شر پایا جاتا ہے، اس شر کو جب تک قربان نہیں کرے گا اللہ کے راستے میں، اس انسان اس وقت تک کامیاب اللہ کے پاس نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان ان کے پاس ان کی تعریف کر لیتا، جب کوئی انسان ان کے پاس ان کی تعریف کر لیتا، منہ پہ تعریف کر لیتا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو جایا کرتے تھے، بے قرار ہو جایا کرتے تھے، اور فوراً اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی خیر مما یظنون واغفر لی مما لا یعلمون۔ اے اللہ، جو انسان میرے منہ پہ تعریف کر رہا ہے، یہ انسان جسے تعریف کر رہا ہے، اے اللہ مجھے ویسے ہی بنا دے اور ان گناہوں کو معاف کر دے میرے، جو یہ بندہ نہیں جانتا ہے، جو یہ بندہ نہیں جانتا ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان میری تعریف کر رہا ہے، اے اللہ تو ان گناہوں کو میرے معاف فرما دے۔ تو دیکھیے میرے بھائیو، انسان کا نفس کے اندر جو شر ہے وہ کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ انسانی نفس چاہتا ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے، اپنی بڑائی کرے، انسان کا نفس چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ شر کی بھی قربانی اللہ کے راستے میں ہم اور آپ کو دینا ہوگا، جبھی جا کر کے میرے بھائیو ہم اور آپ اللہ کے راستے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ کے دربار میں ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، جو انسان قربانی کے وقت عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو قربانی دے اور اللہ کے راستے میں اس گوشت کو تقسیم کر دے اور اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے، اپنے نفس کو پاک نہ کرے، اپنے نفس کے جو خواہشات، جو شر پائے جاتے ہیں اپنے نفس کے اندر، اس کی قربانی نہ دے، تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کے پاس کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو انسان بروز قیامت اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ کے پاس کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی دے کر کے، اپنے نفسانی خواہشات کو کچل کر کے اللہ کے راستے میں رات دن لگا ہوا ہوگا، ویسے ہی ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اصل قربانی اپنے نفس کے اندر جو شر پائے جاتے ہیں، اب اس کی قربانی دینا ہوگا، اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی دینا ہوگا۔ جانور کی قربانی اللہ رب العالمین کو مقصود نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اپنے
نفس کی اصلاح، نفس کی تزکیہ، نفس کا تزکیہ یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب اس قربانی کے ذریعے کیا ہے، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، ہم اپنے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف بیدار ہو جائے، یہ اللہ رب العالمین اس قربانی کے ذریعے چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی جانور کی قربانی مقصود نہیں ہے، جانور کی خون کے مقصود نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو دلوں کی تقوی، دلوں کا پرہیزگار اللہ رب العالمین جاننا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ اس قربانی کے ساتھ ہی ساتھ ہم اور آپ کے نفس کے اندر جو شر پائے جاتے ہیں، ان شر کو بھی ہم اور آپ آج کے دن انشاءاللہ اس کو قربان کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے بتائے، جو طریقہ بتائے، جو عمل کرنے کے لیے ہمیں حکم دیے، اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں گے۔ میرے بھائیو، انہیں چند کلمات پر اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کہیں اسنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام لوگوں کے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام لوگوں کی قربانی قبول عطا فرما۔ اے اللہ تمام لوگوں کی نمازوں قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں قبول عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجل رسیب عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت مسلمانوں میں جو بھی جہاں پر بھی زور زمین کے جس مقام پر بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پٹے جا رہے ہیں، اللہ تو ان کی غائبانہ طور پر مدد عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت ملک بھر میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ تو اسے اپنے رحمت کی بارش نازل فرما کر کے اس وبا کو تو ختم کر دے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے عبادت قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قربانی قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادات کو جو کچھ ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے عبادت کی ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما کر کے اے اللہ ہمیں اس کا بدلہ تو دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نفس کے اندر جو شر پائے جاتے ہیں اس شر سے بچ کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خاتمہ بالخیر ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔